لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 62 سے آیت نمبر 74 تک 13 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ کل کے درس میں یہ بات گزری ہے کہ قیامت کا انکار کرنے والے وہ قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے، اور قیامت پر ایمان رکھنے والے وہ قیامت کے دن جنت میں جائیں گے۔ پھر جنت میں جانے کے بعد جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، آپس میں مجلس میں بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہوں گے۔ ان جنتیوں میں سے ایک جنتی کو اپنا ایک ساتھی یاد آئے گا کہ دنیا میں ہمارا ایک ساتھی تھا اور وہ مجھے کہتا تھا کہ بھئی آخرت کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں، مرنے کے بعد زندہ ہونا، حساب کتاب ایسا کچھ بھی نہیں۔ آج وہ ساتھی نظر نہیں آ رہا جنت میں، وہ کہاں گیا؟ تو اللہ پاک اس جنتی سے فرمائیں گے تم ذرا جھانک کر دیکھو۔ جب یہ جھانکے گا تو اس کو نظر آئے گا کہ وہ دوست تو جہنم کے بیچ میں پڑا ہوا ہے، اس لیے کہ اس نے آخرت کا انکار کیا، آخرت کے حساب کتاب کا انکار کیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ جہنم کے اندر چلا گیا۔ اب دو قسم کے طبقات سامنے ہو گئے دوستو۔ ایک طبقہ اہل جنت کا ہے جن کو اللہ پاک انعامات دیں گے، ایک طبقہ اہل جہنم کا ہے جنہیں اللہ پاک جہنم کا عذاب دیں گے۔ اب یہ جو جہنم کا عذاب ہے، جنت کا ثواب ہے، اللہ پاک نے ان دونوں کا موازنہ فرمایا، یعنی انسان کے سامنے دونوں چیزیں رکھ کر اس سے ایک سوال کیا کہ تمہارے سامنے جنت کی نعمتیں بھی بیان ہو گئی، تمہارے سامنے جہنم کے عذاب اور سختیاں بھی بیان ہو گئی، اب تم ذرا اپنے دماغ پر زور ڈالو، فکر کرو، غور کرو، اور اب اس بارے میں بتاؤ کہ وہ ٹھکانہ اچھا یا یہ ٹھکانہ اچھا، وہ انجام اچھا یا یہ انجام اچھا ہے۔ تو آج کی ان آیات میں اللہ پاک نے ان دونوں کیفیات کو آپس میں سامنے رکھ کر اس کا موازنہ، اس کا مقابلہ انسان کے سامنے رکھا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم۔ اب ذرا یہ بتاؤ کہ یہ جو جنت کی مہمان نوازی ہے یہ زیادہ بہتر ہے یا زقوم کا درخت وہ زیادہ بہتر ہے؟ زقوم کا درخت، اب زقوم کا درخت کیا ہے؟ فرمایا انا جعلناها فتنة للظالمین، بے شک ہم نے زقوم کے درخت کو ایک آزمائش بنا دیا ان ظالموں کے لیے۔ کیوں؟ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، اس لیے کہ زقوم ایسا درخت ہے جو کہ پیدا ہوتا ہے جہنم کی جڑ کے اندر، جہنم کے بیچوں بیچ یہ درخت اگتا ہے اور پیدا ہوتا ہے۔ طلعها، اور اس کے خوشے ایسے ہیں کأنہ رؤوس الشیاطین، جیسے کہ شیطان یعنی سانپ کا سر،
سانپ جو ہوتا ہے، سانپ کا منہ ذرا ایسے کشادہ ہوتا ہے، پن جس کو کہتے ہیں، تو شیطان یعنی سانپ کے سر کی طرح اس کے خوشے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، اور بے شک یہ جہنمی اس زقوم کا درخت کھائیں گے، فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اور اس سے اپنے پیٹ کو بھریں گے۔ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، پھر ان جہنمیوں کو اس کے اوپر کھولتا ہوا گرم پانی پلایا جائے گا۔ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ، پھر ان کو واپس لوٹایا جائے گا جہنم کی آگ کی طرف۔ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ، یہ اتنی سخت سزا ان کو کیوں ملی؟ فرمایا بے شک انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہی کی حالت میں پایا۔ فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ، یہ انہی کے نقش قدم پہ دوڑتے ہوئے چلے گئے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک ان سے پہلے اور بھی بہت سارے لوگ گمراہ ہو چکے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور ہم نے ان میں ڈرانے والے پیغمبر بھیجے تھے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، اب تم دیکھ لو کہ ان ڈرائے ہوئے لوگوں کے ساتھ کیا انجام ہوا کہ آج جہنم میں آ گئے۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے چنے ہوئے منتخب بندوں کے۔ اب ان پوری آیات میں اللہ پاک نے جہنمیوں کے اوپر جو عذاب کی کیفیت ہے اس کو ذکر کیا، لیکن اس سے پہلے اس انسان کے سامنے اللہ پاک نے دونوں ٹھکانے رکھے۔ پچھلی آیات جیسے آپ کے سامنے آئی ہے اس میں آپ نے سنا کہ جنت کی نعمتیں اور جنت کے پھل، جنت کے باغات، جنت کے لباس، جنت کی مجلسیں، سب چیزیں، اور پھر اس کے بعد جہنم کی سزائیں، آگ، گرم کھولتا ہوا پانی، چہروں کا جھلسنا، ساری چیزیں یہ بھی سامنے آ گئی۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اب تم بتاؤ کہ یہ جو جنتی کی مہمان نوازی ہے طرح طرح کی نعمتوں سے، یہ زیادہ اچھی لگتی ہے یا وہ زقوم کا درخت، وہ پھل جو ایک جہنمی کو کھلایا جائے گا؟ زقوم یہ بطور سزا کے اللہ پاک نے جہنم کے اندر ایک پھل پیدا فرمایا، اور اس کا ذائقہ چونکہ ظاہر سی بات ہے نہایت کڑوا ہے، گلے میں اٹکنے والا ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ زقوم کا جو درخت ہے یہ جہنم میں اگتا ہے آگ میں، آگ میں۔ اب یہ بات بھی اگر انسان اپنی عقل سے دیکھے تو سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ درخت کس کو کہتے ہیں جس کی جڑ اور تنا کس چیز کا ہے؟ لکڑی کا نا۔ تو بھائی لکڑی کبھی آگ میں صحیح سالم رہ سکتی؟ نہیں۔ لوگ جلانے کے لیے لکڑیاں رکھتے ہیں، آگ کو جلانے کے لیے، بھڑکانے کے لیے۔ جب آگ جلتی ہے تو لکڑیاں جلتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس زقوم کے درخت کو پیدا ہی جہنم کی جڑ میں کیا ہے۔ یہ آگ کے اندر پیدا ہوتا ہے اور آگ کے اندر ہی بڑا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات اس پہ بالکل قادر ہے اور ایسا ہے۔ اور یہاں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ تو جہنم کی بات ہے نا، اس دنیا کے اندر بھی فرمایا کہ وہ جگہ جہاں مسلسل آگ جل رہی ہو، مسلسل جہاں آگ جل رہی ہو اس جگہ پر ایک کیڑا پیدا ہوتا ہے، کیڑا، ایک جاندار کیڑا پیدا ہوتا ہے، اور اس کیڑے کو سمندر کہتے ہیں، سمندر۔ یہ تمام تفسیروں کے اندر یہ بات لکھی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے مفسرین جو مستند مفسرین ہیں وہ بات لکھتے ہیں جو مشاہدے کی ہو، جو دیکھی گئی ہو۔ تو اگر اس دنیا میں یہ ممکن ہے
کہ ایک ایسا جاندار کیڑا ہے جو آگ کی کثرت کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے. حالانکہ ویسے تو آگ میں اگر خدا نخواستہ کوئی انسان کوئی جاندار گر جائے وہ تو راکھ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، زندگی ختم ہو جائے گی. لیکن اس کیڑے کی، سمندر کیڑے کی زندگی ہی آگ میں. تو اللہ پاک اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو آگ کے اندر سے کیڑا پیدا کر دوں، لہٰذا جب میں چاہوں گا تو اسی جہنم کی آگ میں درخت بھی پیدا کر دوں گا، اور اس کے اندر ایک پھل ہوگا جو زقوم کا ہوگا، اور وہ ان جہنمیوں کو کھلایا جائے گا. اب جب ان کو کھلایا جائے گا تو اب پیاس لگے گی، پانی کی طلب ہوگی، تو پھر وہ جہنمیوں کو کھولتا ہوا گرم پانی پلایا جائے گا، پھر وہاں سے لا کر جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. یہ ایک عذاب کا دائرہ اور سرکل ان پہ چل رہا ہوگا. تو یہ سزائیں اللہ پاک نے اہل جہنم کے لیے تیار کر رکھی. اور ایسا ان کے ساتھ کیوں ہوا، اس انجام تک کیسے پہنچے، اس کی علت بھی ذکر کی. فرمایا انہوں نے اپنے بڑوں کو، اپنے باپ داداؤں کو، آباء و اجداد کو ضالین، گمراہ پایا، غلط راستے پر پایا. اللہ نے انسان کو سمجھ دی ہے، صلاحیت دی ہے، عقل دی ہے، یہ غلط چیز کو دیکھ کر کے اپنی اصلاح کرتا ہے. جیسے ایک انسان جا رہا ہے اور سامنے کیچڑ آ گئی، تو کیچڑ میں تو پیر نہیں رکھے گا، یا رکھے گا؟ نہیں رکھے گا. تھوڑی سی سمجھ بھی ہے تو صحیح راستہ ڈھونڈے گا، کیچڑ کو چھوڑ دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ پیر پھسل جائے گا، گر جاؤں گا، نقصان ہو جائے گا. لیکن اگر ایک آدمی یہ کہے کہ نہیں جی اس راستے سے تو ہمارے والد صاحب گزرتے تھے، دادا جان گزرتے تھے، نانا جان گزرتے تھے، تو میں تو اسی راستے پہ جاؤں گا، چاہے کیچڑ ہو چاہے کچھ بھی ہو. یہ تو کم عقلی اور نادانی کی بات ہے. کسی بندے پر اپنے بڑوں کی گمراہی کھل جائے، نادانی کھل جائے، ان کا غلط راستے پر ہونا کھل جائے، اس کے باوجود وہ اس لیے چلے کہ بھئی وہ تو ہمارے بڑے تھے، وہ کرتے ہوئے آئے ہیں تو جی ہم بھی آج اسی ترتیب پر اور اسی سلسلے کے اندر ہم چل رہے ہیں. کتنی بڑی نادانی. آج کی پڑھی لکھی دنیا میں بہت سارے لوگ صرف ان غلط رسم و رواج اور بدعات میں اسی لیے جڑے ہوئے کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارے بڑوں کا ترتیب ہے، ان کا سلسلہ ہے، وہ کرتے ہوئے آئے ہیں تو جی ہم بھی کر رہے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے بڑوں کو غلط ترتیب پہ پایا، بجائے اپنی اصلاح کے انہی کے نقش قدم پہ دوڑتے ہوئے چلے گئے، انہی کی راہ کو لے لیا. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، انسان اس دنیا میں تقلید کرتا ہے، لیکن کن کی؟ ہدایت یافتہ لوگوں کی. ان کی تقلید نہیں کر سکتا جو گمراہ تھے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ناراض ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ سے کوئی پوچھ لے کہ بھئی آپ کس ترتیب پہ چلتے ہیں مسائل میں، آپ کہتے ہیں بھئی ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مسائل میں ہم فالو کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم ان کی ترتیب پہ چلتے ہیں. تو بعض لوگ اس پہ ناراض ہوتے ہیں کہ بھئی یہ تو آپ نے قرآن کو چھوڑا، حدیث کو چھوڑا، اور آپ انسانوں کی تقلید کر رہے ہیں. تقلید کے معنی ہوتے ہیں کسی کے پیچھے چلنا. یہ تو انسان کی تقلید ہو گئی. کتنی غلط بات ہے. سیدھی سی بات ہے دوستو، دن میں ہم کتنے وقت نماز پڑھتے ہیں؟ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں. اس میں فرض بھی ہے، سنت بھی ہے، نفل بھی ہے. ہر نماز کی ہر رکعت میں ایک ایسی سورت ہے جو ضرور پڑھی جاتی. کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ ہے نا. سورۃ الفاتحہ فرض میں بھی ہے، سنتوں میں بھی ہے، نفل میں بھی ہے، وتر میں بھی ہے، سب چیزوں. اور ہر مسلمان کو یاد بھی ہوتی ہے. سورہ فاتحہ میں ایک مسلمان ہر رکعت میں اللہ سے دعا کرتا ہے کہ
کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں چلائیے سیدھے راستے پر۔ اب اللہ سے سیدھا راستہ مانگا نا، لیکن آگے کیا کہتا ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ صراط الذین، آگے انعمت علیہم، یاد ہے نا سورہ فاتحہ سب کو؟ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اے اللہ ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، انہی لوگوں کے راستے پر مجھے بھی چلائیے۔ بابا ہم تو ہر نماز کی ہر رکعت میں ہدایت یافتہ لوگوں کی اتباع اللہ سے مانگتے ہیں، ہمیں انہی کے راستے پر چلا دیجئے، انہی کی اتباع میں لگا دیجئے جن پر آپ کا انعام ہوا ہے۔ تو کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو اس امت کے 4 بڑے امام ہیں، کیا خدا نخواستہ ان پر اللہ کا انعام نہیں ہوا تھا؟ جنہوں نے لاکھوں مسائل امت کو دیے، امت کا ایمان بچایا، امت تک پیغمبر کا دین آسان کر کے پہنچایا۔ آج ہمارے وضو، طہارت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اسی لیے صحیح ترتیب پر ہے کہ ان ائمہ نے مسائل کو آسان کر کے، سہل کر کے ہم تک پہنچا دیا۔ تو اتباع اور تقلید نیک لوگوں کی ہوگی، غلط لوگوں کی، گمراہ لوگوں کی، جاہل لوگوں کی، اللہ سے دور لوگوں کی اتباع اور تقلید نہیں ہو سکتی۔ یہاں جس بات پر اللہ کی ناراضگی ہے، اس سے مراد وہ بڑے ہیں ضالین، جو گمراہ تھے، جو خود صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے تھے، اور کسی کو پتہ چل جائے کہ میرے بڑوں نے یہ کام کیا لیکن غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو، یہ قرآن کے خلاف تھا، حدیث کے خلاف تھا، صحابہ کے طریقے کے خلاف تھا، تو پھر بھی کہے کہ کیا کریں جی، انہوں نے کیا تو ہم بھی کر دیں۔ بات سمجھ گئے؟ یہ منع کیا گیا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اہم بات، چونکہ قربانی کے ایام قریب ہیں، انشاءاللہ کل بروز اتوار مغرب کی نماز کے بعد قربانی کی نسبت سے تربیتی مجلس ہوگی مسجد میں، مستورات کے لیے انشاءاللہ مدرسۃ البنات میں پروجیکٹر پہ انشاءاللہ باقاعدہ پوری مجلس اور کلاس ہوگی۔ کل مغرب سے لے کر عشاء تک تمام احباب سے اس میں شرکت کی درخواست۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔